اللہ کی مصلحت۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مصلحت شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات معاملات ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، ہمیں بات میں چھپی ہوئی کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمیں بار بار دعا کرنے پر لگتا ہے کہ اللہ سن ہی نہیں رہا، لیکن اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ دعا جو ہمارے حق میں دراصل بہتر نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے قبول نہیں کرتا، پر ہمارے منہ پر ناشکری کے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ تو اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس قید سے بچا رہا ہوتا ہے جس کے جال میں ہم خود مچھلی کی طرح لالچ کر کے پھنس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دعا قبول ہو جاتی جو ہم مانگ رہے ہیں تو سوچیں ہمیں قید کی تکلیف سے گزرنا پڑتا اور مشقت کی مشکل سے کیسے آزادی ملتی۔ اچھا ہے اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، پہلے ہی آزادی دے دی۔ سوچیں اگر کسی کو سزائے قید بمشقت ملے تو کیا وہ جیل جا کر آزاد ہونے کی کوشش کرے گا یا جانے سے پہلے ہی آزاد ہونے کی کوشش کرے گا؟ یقیناً وہ قید میں جا کے مشقت تکلیف اٹھانے سے پہلے ہی آزادی چاہے گا۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں صحیح ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ مصلحت کو جانتا ہے، ہم بہتر سوچتے ہیں لیکن وہ بہترین کرتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جن بہنوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جن بھائیوں کو نوکری نہیں ملتی، جن ماؤں کی اولاد پیدا ہو کے فوت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان کو اللہ بہترین سے نوازے گا۔ وہ تو ہمیں بچا رہا ہے خسارے سے، وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں جس محبوب چیز کی ہم سے قربانی لے کر آزماتا ہے، وہ جنت میں اسی من پسند چیز کو ہمارے حق میں بہترین کر کے ہمیں واپس لوٹا دے گا۔ انشاءاللہ وہ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ ساری دعائیں جو ہم سب نے مانگی ہیں وہ اس کے در پر جمع ہو رہی ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، بس یہی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے دعاؤں کا بدلہ آخرت میں اللہ ضرور دے گا، اسی لیے اللہ سے دعا ہمیشہ مانگتے رہیں۔ بے شک وہ عطا کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے آگے مانگنا پسند ہے، وہ مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔